ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں۔ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں۔ پہلے امام علی ہے، لقب جن کا مرتضیٰ، اور دوسرے حسن ہے، لقب جن کا مجتبیٰ، اور تیسرے حسین شہنشاہ کربلا، ماں فاطمہ ہے جن کی، لقب جن کا سیدہ۔ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، گفتگو ہے عید مباہلہ کے سلسلے میں۔ عید مباہلہ کے سلسلے میں پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ عید مباہلہ کیا ہے، دوسرے یہ کہ عید مباہلے کی جو تاریخ ہے اس میں 3 خوشیاں شامل ہیں۔ میں یہ بتاؤں گا کہ وہ 3 خوشیاں کون سی ہیں جو شامل ہیں، اور تیسرے یہ کہ عید مباہلہ کے اعمال کیا ہیں، یعنی اس دن کے عید مباہلہ کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کے اعمال کیا ہیں۔ تو اس کے آغاز میں سب سے پہلے یہ بتا دوں تاکہ مومنین کے لیے آسانی رہے۔ عید مباہلہ کی تاریخ جو کہ 24 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، 24 ذی الحجہ یہ تاریخ ہے، اور اس سال یعنی 2020 میں اگر دیکھا جائے تو یہ تاریخ 15 اگست کو پڑ رہی ہے۔ 24 ذی الحجہ کی تاریخ 15 اگست کو پڑ رہی ہے، اور دن ہے سنیچر کا۔ تو 24 ذی الحجہ یعنی 15 اگست اور بروز سنیچر۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے جو میں نے بتایا کہ سب سے پہلے یہ کہ عید مباہلہ کیا ہے۔ عید مباہلہ شارٹ کٹ میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں پنجتن پاک یعنی محمد علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام نے نصارۂ نجران پر فتح حاصل کی، وہ بھی اس طریقے سے کہ اس جنگ میں نہ تیر و تلوار کا استعمال ہوا ہے، نہ تو نیزے و بھالے کا استعمال ہوا ہے، بلکہ یہ ایک خاموش جنگ ہے جس میں کھلی ہوئی فتح اہل بیت علیہم السلام نے، پنجتن پاک نے نصارۂ نجران کے مقابلے میں حاصل کی۔ اشارتاً میں یہ عرض کر دوں، باقی تفصیلات آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ نصارۂ نجران جو اس بات کے لیے بضد تھے کہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور رسول کریم یہ فرماتے تھے کہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ پیغمبر خدا ہے، اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں۔ اس بات پہ بحث ہو رہی تھی، بحث بہت دن کئی روز تک چلتی رہی۔ آخر میں یہ قرار پایا کہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ کسی طریقے سے ماننے پہ تیار نہیں تھے، بضد تھے، کیونکہ پہلے سے اگر انسان یہ ٹھان لے کہ ہمیں سامنے والے کی بات کو نہیں ماننا ہے تو پھر وہ چاہے جتنی دلیلیں دیتا رہے اس کی بات کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے رسول کریم نے اس بات کو ثابت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ خدا کے نبی ہیں، اور اس بات پر انہوں نے بہت ساری دلیلیں، بہت سارے ثبوت فراہم کیے، لیکن وہ اپنے کٹ حجتی پر اڑے رہے اور نہیں مانا۔ تو آخر میں یہ طے ہوا کہ جگہ معین کی گئی، وقت معین کیا گیا، بلکہ رسول کریم نے یہ کام حکم خدا کے مطابق انجام دیا۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، اس آیت کے ذیل میں رسول کریم نے فرمایا نصارۂ نجران سے کہ ایسا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اور ایک کھلے میدان میں چلتے ہیں اور وہاں پہ چل کر جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرتے ہیں۔ جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جو سچا ہوگا بچے گا۔ چنانچہ وقت معینہ پر، جو وقت معین کیا گیا تھا، جگہ معین کی گئی تھی، وہاں پر نصارۂ نجران اور ان کے علماء پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد
پھر دیکھا کہ رسول کریم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ نفس کی جگہ پر رسول کریم نے مولا علی کو لیا، عورتوں کی جگہ پر جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو لیا، اور بیٹوں کی جگہ پر حسن حسین کو لیا۔ یعنی یہ پنجتن پاک کی ٹولی تھی کہ جو نصارہ نجران کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب نصارہ نجران کے علماء نے پنجتن پاک کو شان سے آتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا؟ مفاتیح الجنان جس کا ترجمہ ذیشان جادی صاحب نے کیا ہے، اس کے پیج نمبر 513 سے گفتگو کو میں بڑھا رہا ہوں، آگے بڑھا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب نصارہ کی نگاہ ان پر پڑی، یعنی پنجتن پر پڑی، اور حضرت کی حقانیت اور نزول عذاب کے آثار کو دیکھا تو مباہلے کی جرأت نہ کی اور مصالحت قبول کیا۔ کہا کہ بھئی مباہلہ نہیں کریں گے، مصالحت کریں گے۔ کس بات کی مصالحت؟ انہوں نے جزیہ قبول کیا، کہا کہ ہم ٹیکس دیں گے، آپ کی سرزمین پہ رہیں گے، ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، مگر اب ہم مباہلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول کریم کی حقانیت ثابت ہو گئی تھی اور پنجتن کے پہنچتے ہی عذاب کے آثار بھی نمودار ہونے لگے، لہٰذا یہ لوگ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ کہا کہ ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اور جزیہ دیں گے، مگر مباہلہ نہیں کریں گے، مصالحت کریں گے۔ تو یہ ہو گئی ایک تھوڑی سی گفتگو مباہلے کے سلسلے میں۔ میں نے بتایا تھا کہ اس تاریخ میں 3 خوشیاں ہیں۔ تو بھائی پہلی خوشی تو عید مباہلہ کی ہے کہ پنجتن پاک نے نصارہ نجران پر فتح حاصل کی، اور دوسری خوشی اس بات کی ہے کہ اسی تاریخ کو، یعنی یہی جو تاریخ عید مباہلہ کی ہے 24 ذی الحجہ، یہی وہ تاریخ ہے کہ جس دن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت رکوع میں سائل کو اپنی انگوٹھی بطور زکوٰۃ عطا کی تھی، جس پر خداوند عالم نے ایک آیت مولا کائنات کی مدح میں بھی نازل فرمائی، جس کو آپ لوگ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، انما ولیکم اللہ الی آخر۔ اور تیسری خوشی یہ ہے کہ 15 اگست ہے، تو وطن کی محبت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دیش ہمارا آزاد ہوا ہے، تو اس لحاظ سے 15 اگست کی بھی خوشی ہے۔ تو یہ جو 24 ذی الحجہ ہے، یہ اس سال 3 خوشیوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ 2 تو پرانی خوشی ہو گئی، نمبر 1 کہ پنجتن پاک نے نصارہ نجران پر فتح حاصل کی، دوسری ہے کہ اسی تاریخ کو مولا کائنات نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ آپ کے اس فعل پر خداوند عالم نے مدح و ثنا کرتے ہوئے قرآن مجید میں انما ولیکم اللہ والی آیت کو نازل کیا، اور تیسری ہے کہ 15 اگست کی بھی خوشی اسی میں شامل ہے، اسی تاریخ میں کہ ہمارا دیش آزاد ہوا ہے۔ تو یہ 3 بڑی اہم خوشیاں ہیں اس تاریخ میں۔ اب دیکھیے، ہمارا کوئی بھی تہوار ہو یا کوئی بھی عید ہو، بغیر اللہ کی عبادت کے لیے کہ وہ بیکار ہے۔ وہ خوشی کیا کہ جس میں ہم اللہ ہی کو بھول جائیں۔ لہٰذا اللہ کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ خوشیوں میں اللہ کو فراموش نہ کرو۔ لہٰذا عید مباہلہ کے اعمال کا بھی میں بیان کروں گا کہ عید مباہلہ میں اعمال آپ کو کیا انجام دینے ہیں۔ تو اب میں آ گیا ہوں اعمال کی جانب۔ تو اعمال کیا انجام دینے ہیں؟ اس میں نمبر 1 یہ کہ غسل کرے۔ غسل کا طریقہ تو وہی ہے، بس نیت ہوگی کہ عید مباہلہ کا غسل میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ دوسرے یہ کہ روزہ رکھے۔ عید مباہلہ کی تاریخ میں روزہ رکھنا بھی بے حد ثواب رکھتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ 2 رکعت نماز فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھے روز عید غدیر کی طرح۔ یہ کیفیت اور ثواب کے اعتبار سے ویسے ہی ہے، مطلب یہ کہ جیسے عید غدیر کی آپ نے نماز پڑھی تھی، بالکل ویسے ہی آپ عید مباہلہ کی بھی نماز پڑھیں گے، یعنی کہ 2 رکعت نماز۔ 2 رکعت نماز جس میں 1 مرتبہ سورہ حمد ہے، اور 1 مرتبہ سورہ حمد پڑھنے کے بعد سورہ توحید آپ کو پڑھنا ہے 10 مرتبہ، پھر آیت الکرسی پڑھنا ہے 10 مرتبہ، اور پھر سورہ قدر پڑھنا ہے 10 مرتبہ۔ یہی پہلی رکعت میں اور یہی دوسری رکعت میں، یہ 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ وقت بھی وہی ہے جو عید غدیر، روز غدیر کی نماز کا جو وقت تھا وہی، یعنی کہ
اذان ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ 2 رکعت آپ کو نماز پڑھ لینی ہے۔ اور ثواب کے اعتبار سے بھی وہی ثواب ہے، 100,000 حج اور 100,000 عمرے کا ثواب اس 2 رکعت نماز میں رکھا گیا ہے۔ تو میں نے یہ آپ کو نماز بھی بتا دی ہے، اس کا وقت بھی بتا دیا ہے، اور اس کا ثواب بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ البتہ اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی ہے کہ فرق اس میں صرف اتنا ہے کہ عید مباہلہ کی جو نماز ہے اس میں جو آیت الکرسی آپ پڑھیں گے وہ ہم فیہا خالدون تک پڑھیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں یہ ہے کہ کہیں بھی نماز میں عبادات میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیے، تو اگر صرف آیت الکرسی کہا جائے تو جیسا کہ محمد علی پاکستانی صاحب جو ہمارے عالم ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر صرف آیت الکرسی کہا جائے تو آپ علی العظیم تک پڑھیں، لیکن اگر کہیں پر قید لگی ہو کہ ہم فیہا خالدون تک پڑھا جائے تو وہاں پر آپ ہم فیہا خالدون تک پڑھیں گے۔ تو یہ نماز جو عید مباہلہ کی نماز ہے یہ عید غدیر ہی کی طرح ہے، فرق بس اتنا ہے کہ وہاں پر آپ آیت الکرسی علی العظیم تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن عید مباہلہ کی جو نماز ہوگی اس میں آپ آیت الکرسی کو ہم فیہا خالدون تک پڑھیں گے۔ یہ ایک مختصر معلومات جو بہت اہم ہے مومنین و مومنات کے لیے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے عید مباہلہ کی تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ اس کے تاریخ قریب ہے اور اس لیے میں نے اس کو ویڈیو بنا کے تیار کر دیا ہے تاکہ آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی اہمیت کو بھی سمجھ لیں اور اس کے اعمال سے بھی واقف ہو جائیں، اور دیگر مومنین و مومنات میں بھی اس کو آپ شیئر کریں، پہنچائیں، تاکہ دیگر مومنین و مومنات بھی اس روز سعید سے فائدہ اٹھائیں اور اعمال کو انجام دے کر اپنی دنیا اور عقبہ دونوں کو سنوار سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔